فرمایا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ لکھ دیا کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنے نبی کا میلاد مناتے رہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ اللہ نے ایسی جماعت میں ہمیں رکھا جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی نعت گنگناتے رہے اور اپنے نبی کی تعریف اپنے نبی کی شان میں پڑھتے رہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو اس کے کلام میں، جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن مقدس کے ایک ایک لفظ میں 70 معنی ظاہر ہوتا ہے، 70 معنی باطن میں ہوتا ہے۔ تو کچھ معنی جو سمجھ میں آ جاتے ہیں، اسی لیے آج تک قرآن کی تفسیر آتی ہے، نئی نئی بات آج بھی وجود میں آتی ہے۔ جب تک یہ کائنات رہے گی قرآن رہے گا، اور قرآن جب تک رہے گا نئی نئی باتیں وجود میں آتی رہیں گی۔ ورفعنا، اب جب قرآن نے ذکر کیا ورفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کون ہے؟ انما الہکم الہ واحد، بے شک کہ تمہارا رب ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے محبوب اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ایک ہے، ایک کی شان یہ ہوتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے، یہاں ہم نے ترجمہ نہیں ہوگا، میں نے انسان کو جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یہاں ہے میں نے، ورفعنا ہم نے۔ ایک مقام پر کہتا ہے میں لفظ جو آتا ہے میں، ایک آدمی جب بھی ہوگا وہ استعمال کرے گا میں، اور جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر جیسے میلاد جو یہاں پڑھا جا رہا ہے یہ میں نہیں پڑھ رہے، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، آپ سب شامل ہیں۔ تو جب سب شامل ہوں گے تو کیا کہا جائے گا؟ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ایک پڑھ رہا ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ میں پڑھ رہا ہوں۔ جہاں سب ہوں وہاں ہم، جہاں ایک ہو وہاں میں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے میں، تاکہ بتا دیا دنیا کو کہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، صرف اللہ، وہ ایک عبادت کے لائق ہے۔ اور یہاں ورفعنا، ہم نے، ذرا غور کیجئے، اسی طرح قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا، میں نے نہیں، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، ہم نے کہا۔ تو ہم یہاں پر جب آتا ہے تو وہاں دوسرا بھی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی لفظ ہم آیا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں وی، میں، آئی، تو جہاں ہم آیا وہاں معنی بدل جاتا ہے۔ معنی کس طرح بدلتا ہے؟ وہاں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو آتا ہے چیلنج کے لیے، جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا ہم نے، نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، وَإِنَّا اور ہم، یعنی ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں یہ نہیں کہ میں نے نازل کیا، ہم نے، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کتنی بار ہم کہا؟ اِنَّا
نحنو کے معنی بھی ہم، انا کے معنی بھی ہم، نزلنا کے معنی بھی ہم، پھر وَإِنَّا یہ بھی ہم۔ تو اللہ نے بتایا کہ قرآن کی حفاظت ہوگی، ایک چیلنج نہیں، 4 چیلنج، 4 چیلنج اللہ دیتا ہے، کہتا ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ تو یہاں پر زور دیا، جہاں پر ہم، وہاں پر ایک بات کیا ہوتی ہے، وہ چیلنج دیتا ہے، اور دوسرا معنی کیا آتا ہے، جہاں پر ہم، وہاں پر وسیلہ ہوتا ہے، وہاں پر وسیلہ ہوتا ہے، جہاں کوئی دوسرا بھی شامل ہو جائے وسیلے کے طور پر، تو وہاں پر ہم، جیسے قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم پر سلامتی بن جائے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کی کشتی والوں کو نجات دی، میں نہیں، ہم۔ تو جہاں میں وہ اکیلا، جیسے عبادت کے لیے کہا وہاں دوسرا نہیں، اور جہاں کہا ہم، وہاں دوسرا شامل ہے۔ اللہ نے بتایا دوسرا کوئی اور نہیں، میرا حبیب۔ آگ کو گلزار کیا ابراہیم کے لیے حبیب کے وسیلے سے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے، آگ ٹھنڈی ہو کر رہے گی۔ اسی طرح قرآن ہم نے نازل کیا، یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، مگر وسیلہ کیا ہے، اس کی حفاظت کریں گے، کبھی صدیق اکبر کے ذریعے، کبھی فاروق اعظم کے ذریعے، کبھی عثمان غنی کے ذریعے، کبھی مولا علی کے ذریعے، کبھی کربلا میں حسین کے ذریعے۔ یہ آیا وسیلہ، اور ایک آتا ہے ہم۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہم یہ چیلنج کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تم مٹانا چاہو گے ذکر حبیب کو، ذکر مصطفیٰ کو، ہمارا چیلنج ہے، ہم نے بلند کر دیا، یہ بلند ہوتا رہے گا، یہ ہمارا نصیب ہے۔ اللہ نے اس ذکر کے لیے ہمیں وسیلہ بنا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس ذکر کے لیے ہمیں وسیلہ بنا دیا، اسی لیے یہ نہیں کہا وَرَفَعْتُ وَرَفَعْنَا۔ اگر کہتا میں نے، بات کچھ اور ہوتی، یہاں کا وَرَفَعْنَا، ہم نے، لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا، تمہارے لیے۔ اچھا یہ لَكَ جو آتا ہے، لَكَ، جیسے میں آپ کو کوئی چیز دوں، آپ پوچھیں یہ کس کے لیے ہے، میں کہوں لَكَ، اٹس فار یو، اس کا معنی ہوگا کہ یہ اب آپ اس کے مالک۔ کوئی چیز میں آپ کو دوں، آپ نے لے لیا، میں نے کہا لگا، یعنی آپ کو میں نے گفٹ کر دیا، I have gifted you، دے دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ ذکر ہے عزت مصطفیٰ۔ تو یہاں معنی یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے عزت کا مالک آپ کو بنا دیا، عزت کا مالک لگا، یہ ساری عزتیں تو تیری ہیں، یہ ساری وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ہے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مصطفیٰ کے صدقے ایمان والوں کو بھی عزت اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو عزت کا مالک اے محبوب ہم نے ساری عزت ہے، ساری عزت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تم کو اتنا بلند کیا۔ یہاں معنی یہ ہے کہ ہر عزت تیرے حوالے کر دی۔ جتنے دنیا میں کائنات میں اولیاء اللہ ہے، اس زمین پر ولی پیدا ہوئے، سب عزت والے، سارے صحابہ عزت والے، ائمہ مجتہدین عزت والے، ائمہ تفاسیر عزت والے، ائمہ احادیث عزت والے، سب عزت والے۔ اس ساری عزتوں کی انتہا مصطفیٰ کے قدموں پر جا کر رک جاتے ہیں۔ عزت کا مالک تو حبیب تو ہے، اے مصطفیٰ ہم نے عزت کا مالک بنا دیا، مالک بنا دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، جس کو نبی نے عزت دے دی،
دنیا کی طاقت اسے گرانا چاہتی ہے، گرا نہیں پاتی ہے، کیونکہ نبی نے عزت دی تھی۔ اور جسے نبی نے ذلیل کر دیا، چند کو ذلیل کیا مگر جسے ذلیل کر دیا، پوری طاقتیں لگ گئی ہیں، اسے انہیں عزت نہیں دے سکتی۔ فرعون، شداد، حامان، نمرود کو قرآن میں ذلیل کیا گیا، یہ بادشاہ تھے، اس کے باوجود بھی کوئی انہیں عزت نہیں دے پاتا۔ اور رسول اللہ نے صحابہ کو عزت دے دی، گرانے والے گر جاتے ہیں مگر یہ عزت دار ہی رہتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو عزت دے دی، گرانے والے کوشش کرتے رہتے ہیں مگر ان کی عزت بڑھتی رہتی ہے۔ عزت کا معنی تو یاد رکھیے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جسے مصطفیٰ عزت دے دے۔ اور اب دیکھیں جتنے بھی سلسلے ہیں، یاد رکھیے گا، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ تمام تر سلسلے عزتوں کے سلسلے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کڑی عزت کی کڑی ہے، ان کڑیوں میں جو جڑتا ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس عزت کی جو سلسلہ ہے، کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، یہ سلسلہ جا کر کے ختم ہوتا ہے عزت والے رسول پر۔ یہ اسی عزت والے رسول کا صدقہ ہے جو بیعت میں آتا ہے عزت والا ہو جاتا ہے۔ یہ عزت اسی کی دی ہوئی ہے کیونکہ ساری عزتیں اسی کے حوالے ہیں۔ تو اب جو ذکر میلاد کرتا ہے، آپ دیکھیے محل میں رہنا کیا یہ عزت ہے؟ قرآن نے ایک جملہ بڑا زبردست کہا ہے، فی جنات مکرمون، ایمان والوں کے لیے ایک بہت زبردست جملہ قرآن میں، کہ ہم انہیں جنت میں لے جائیں گے عزت کے ساتھ۔ جس جنت میں عزت نہ ہو وہ جنت بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ قرآن کے جملوں پر غور، فی جنات مکرمون، ہم اس ایمان والوں کو جنت میں لے جائیں گے عزت کے ساتھ۔ بتائیے شیطان سے اللہ نے کیا لے لیا؟ سب تو دے دیا۔ آپ دیکھیے جو بڑے بڑے پیلیسز میں رہنے والے یہ شیطان کی تو فالوور ہیں۔ ظاہری طور پر دنیا کے طور پر جو بڑی سے بڑی گاڑیاں کس کے پاس ہیں؟ انہی کے فالوورز کے پاس۔ جو بڑے سے بڑا معاملہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے ساری اکنامک پہ قبضہ انہی کا۔ تو جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں دنیاوی طور پر سب کچھ تو ان کے پاس ہے۔ اللہ نے ایک چیز چھین لی اس سے، کہا سب تجھے دیتا ہوں، عزت لیتا ہوں۔ جب نکالا سب دے دیا، عزت چھین لی۔ اسی وجہ سے شیطان ہر نمازی کے پیچھے، وہ چاہتا ہر ایک کو میں ذلیل کر کے رکھوں، ہر روزے دار کے پیچھے، ہر عبادت گزار کے پیچھے۔ آپ دیکھیے سب کچھ ہونے کے باوجود جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، حضور پیدا ہو رونا شروع کر دیتا ہے، سرکار کی ولادت ہوئی رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب جن کی عزتیں نہیں تھی وہ اور عزت والے ہو جائیں گے اور میری ذلت اور بڑھتی چلی جائے گی، میں اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو سب کچھ اللہ نے اسے دیا، عزت چھین لی۔ اور یہ عزت یاد رکھیے گا، یہ عزت عطا کرتے ہیں مصطفیٰ۔ تو جو عزت دیتا ہے، کیا کوئی کارٹون بنا کر کے اسے ذلیل کر سکتا ہے؟ کیا فلمیں بنا کر کے اسے ذلیل کر سکتا ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں اسی لیے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جب اللہ نے یہ کہہ دیا حدیث قدسی میں، اذا ذکرت ذکرت معی، جب جب میرا ذکر ہوگا حبیب تیرا بھی ذکر ساتھ میں ہوگا۔ عزت والے خدا نے اپنے حبیب کو کیسی عزت عطا فرمائی ہے، کیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ عزت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ جھنڈا جو ہم اٹھاتے ہیں یہ نبی کو عزت نہیں، اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں۔ یہ میلاد جو مناتے ہیں نبی کو نہیں،
پوری دنیا نبی کا انکار کرے تب بھی اس کی شان وہی ہے. پوری دنیا خدا کو نہ مانے وہ تو خدا ہی ہے. پوری دنیا مصطفیٰ کو نہ مانے تب بھی وہ مصطفیٰ ہے. اس کی شان میں کوئی فرق نہیں. ہم میلاد منا کر کے اپنی شان کو بڑھاتے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.